بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمین کے معنی میں کسی فلسفیانہ مشرافی میں نہیں جاتا، یعنی کائنات میں جو کچھ پیدا کیا ہے وہ تمام چیزیں، فرشتے بھی، انسان بھی، جانور بھی، جن بھی، اور جتنی چیزیں اس کائنات میں ہیں وہ سب، اور جتنا اسپیس اس کائنات میں ہے وہ سب کا وہ رب ہے۔ ایک پتھر کی بھی پرورش ہوتی ہے، ایک پتھر بھی تباہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ پتھر کہاں تباہ ہوتا ہے، پتھر بھی گھستا ہے، ایسا نہیں، پتھر میں بھی شکست و ریخت ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کبھی آندھرا پردیش کی طرف گئے ہوں اگر حیدرآباد کی طرف، تو وہاں کے پتھر اور وہاں کے پہاڑ کھیل سے مراد یہ ہے کہ وہ گویا الگ الگ ٹکڑوں کی طرح سے وہ معلوم ہوتے ہیں، یعنی ان کی شکست و ریخت ہوئی ہے، والکینک ایرپشنز کے زمانے میں ہوئی ہو یا پیسج آف ٹائم کے ساتھ ہوئی ہو۔ مثلا مطلب یہ ہے کہ یہ تین منزلیں کریشن کی اور سسٹیننس کی اور ڈسٹرکشن کی دنیا کی ہر چیز پر گزرتی، ان میں پتھر بھی ہے، زمانے پر گزرتی ہیں، فوراً نہیں گزرتی لیکن گزرتی ہیں۔ یہ تمام قوتیں، یہ قدرتیں اور یہ پورا قابو اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اب یہاں پر میں آپ کو یاد دلاؤں کہ یہی لفظ رب تھا جو حضرت مسیح نے عبرانی زبان میں استعمال کیا، لیکن چونکہ ربوبیت میں پالنا بھی تھا، اس لیے لوگوں نے حضرت مسیح کو، اللہ کو باپ اور حضرت مسیح کو بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ یہی لفظ رب تھا جس کو استعمال کیا گیا، اور حضرت مسیح نے آسمانی باپ کہا، ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے اس وقت آسمانی باپ۔ حقیقت میں یہ رب تھا جس کے ایک معنی کو سامی زبان میں لیا گیا، کیونکہ سامی زبان میں صرف ایک معنی میں استعمال ہوتا تھا، عربی زبان میں جب آیا تو اپنے تمام معنوں میں استعمال ہونے لگا۔ یہ الگ بات ہے کہ آئندہ کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو میں یہ بھی عرض کروں گا کہ عربی زبان کا ڈیولپمنٹ ایک خاص اسکیم کے تحت اللہ نے کیا ہے، کیونکہ اس زبان میں آخری نبی کی دعوت اترنا تھی۔ ہزاروں برس تک عربی زبان کا ڈیولپمنٹ اللہ ہی کی اسکیم سے ہوا۔ دنیا میں کوئی لنگوسٹ یہ نہیں سمجھتا، آج تک نہیں مانتا، سب حیران ہیں کہ یہ زبان کیسی ہے۔ بھائی زبان کیسی ہے مطلب سمجھے، ذرا سی ایک بات آپ کو بتا دوں تو آپ کو لطف بھی آئے گا کہ یہ کیسی زبان ہے، بھائی کس قسم کی زبان ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ انگریزی ایک بہت ترقی یافتہ زبان ہے، 9ویں صدی سے اینگلو سیکسن لینگویج تھی، ترقی پاتے پاتے اور مختلف اثرات قبول کرتے کرتے انگلش ہو گئی۔ 15ویں 16ویں صدی میں کالونائزیشن کا عمل شروع ہوا، انگلینڈ دنیا کی طاقت بننے لگا، کالونیز نئی نئی قائم ہونے لگی، اور اب انگریزی پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اور انگریزی دنیا کی لنگوا فرانکا ہے۔ یہ جو سب مرحلے گزرے اس زبان پر، تو یہ ایک رچ لینگویج ہے۔ اس میں شیکسپیئر پیدا ہوا، اس میں ملٹن پیدا ہوا، بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اس زبان کو مانجھا، نکھارا، صاف کیا، مزین کیا۔ دنیا کی اور تمام بڑی بڑی زبانوں کی یہی تاریخ ہے، لیکن دنیا میں سب سے زیادہ سائنٹیفک زبان، میں نہیں کہہ رہا ہوں، دنیا کے تمام ماہرین لسانیات اس کو مانتے ہیں، رشید کوثر فاروقی صاحب نہیں کہہ رہے، تمام ماہرین لسانیات مانتے ہیں کہ سب سے زیادہ سائنٹیفک، کمپیکٹ، میتھوڈیکل زبان عربی ہے۔ یہ کیسے بنی؟ عربوں کا تو عالم یہ تھا کہ آج یہاں ہیں، کل وہاں ہیں، آج یہاں کیمپ کرتے ہیں، کل وہاں چلے گئے ہیں، پھیل پھیل کے دوسرے ممالک میں نکلے۔ آپ کو یہ معلوم ہے عرب ممالک کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ لوگ پڑھے لکھے تو سب جانتے ہوں گے، اور لوگ شاید بچوں کو نہ معلوم ہو یا نئے نوجوانوں کو نہ معلوم ہو۔ عرب ممالک جو آپ سنتے ہیں کہ شام اور عراق اور مصر وغیرہ، یہ سب عرب ممالک ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ عرب میں فصل کم ہونے کی وجہ سے، ریگستان اور بیابان ہونے کی وجہ سے عرب لوگ ان تمام ملکوں میں پرانے زمانے سے جاتے رہے اور آباد ہوتے رہے، تو یہ سب عربی نسلیں ہیں جن کو عرب کنٹریز کہا جاتا ہے۔ آپ نے غور فرمایا، یہ اسکیم ہے جو پہلے سے چل رہی ہے۔ عرب ممالک میں عرب کے میں بھی لوگ رہے، اور عرب سے نکل کر باہر کی دنیا میں بھی پھیلے، اور وہ سب عرب کنٹریز کہلاتے ہیں۔ یہ جا کے وہاں انہوں نے اپنی قائم کیا۔ یہ قوم جو خود بھی عرب میں ماری ماری گھوما کرتی تھی اور دنیا میں سب جگہ جاتی تھی، اور اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو بنا ہی رہا تھا جو گھر میں اپنے گھس کے نہ بیٹھنے والی ہو، ایک وقت کا انتظار ہو رہا تھا، اس کے لیے یہ قوم بن رہی ہے، گھر میں گھسنے والی قوم کہ کوئی پونا سے باہر جانا نہیں چاہتا، یہی مریں گے بھوکھوں مگر پونا ہی میں رہیں گے۔ ایک جھوپڑی بنا لی ہے، بس یہاں سے نکل نہیں سکتے۔ اگر کوئی کہے کہ صاحب چھوڑ کر کے کہیں اور چلے جائیے، اسلام کو پھیلائیے، تو بھائی اسلام کو پھیلائیے، یہ کون سے خیالی اور بیوقوفی کی باتیں کر رہے ہیں؟ 40,000 میں ہم نے مکان باندھا ہے، 1 لاکھ میں اپنا کمرہ باندھا، تیار کیا، اس کی تعمیر کی، اس کو چھوڑ کے وہاں باہر چلے جائیں۔ مکان کا پجاری مقام کا پجاری ہو جاتا ہے، پلیس کا۔
ایک جگہ کا پجاری ہو جاتا ہے. ایک جگہ کا پجاری کسی بڑے پیغام کو پھیلانے کے لیے دنیا میں نہیں پھیل سکتا. اللہ نے وہ اس قوم کو مستقل تربیت دی, وہ اس قوم کو چین ہی نہیں دیا, ایک جگہ ٹھہر نہیں سکتی ہے, بھاگتی دوڑتی دنیا بھر میں پھرتی رہی, خانہ بدوش رہی. یہی وجہ ہے کہ اسلام کو پھیلانے کے لیے بھی نکل آئے. ہم آپ یہاں کیسے بیٹھے ہیں؟ یہاں ہم آپ کیسے بیٹھے ہیں؟ یہاں وہ لوگ آئے تھے جنہوں نے ہمارے سامنے ایمان پیش کیا, عرب لوگ. ان میں سے بعض لوگ عربی النسل بھی یہاں موجود ہیں اور بعض لوگ عربی النسل نہیں ہیں, یہاں کے ہندوستانی ہیں. بہرحال وہ لوگ آئے, یہ گھومنے پھرنے والے لوگ تھے, نومیڈک ٹرائبس. سوال یہ ہے کہ ان نومیڈک ٹرائبس کی زبان ایسی نفیس, اتنی سائنٹیفک, گرامر, سانچے بنے ہوئے ہیں. سانچے آپ سمجھے, اور زبانوں کے الفاظ پٹ بٹ. آپ عربی کے وربس لے, انگلش کے وربس لے لیجئے, کوئی ورب ایک دوسرے سے اتفاقی ہے, کوئی مل جائے, یعنی ایک طرح کا قافیہ ہو جائے. اسی لیے انگریزی میں قافیے بہت کم ہے. قافیہ آپ دیکھتے ہوں گے, نظمیں دیکھتے ہوں گے تو رائم. آپ اردو میں نظم دیکھیے اگر کسی کی غزل تو 100 قافیے ہیں. قافیے سمجھے آپ, گلستاں, بوستاں, باغباں, آپ نے غور کیا, زیمراں, سینکڑوں قافیے ہوتے چلے جاتے ہیں. لیکن انگریزی زبان میں قافیوں کی بہتات نہیں ہے. بہت اتفاق سے کوئی کپلیٹ بنتا ہے, رے, ڈے, اس قسم کا بن گیا, رائم, شائم, بہت ہی کم قافیے ہیں. وجہ یہ ہے کہ وہاں کوئی سانچہ نہیں ہے. ہر لفظ, ہر ورب اپنے الگ انداز میں ہے. ریکگنائز, مینیپولیٹ, ریکگنائز اور مینیپولیٹ تو قافیے ہیں نہیں, لیکن کھانا اور پینا اور اٹھنا اور بیٹھنا اور جانا اور آنا میں کثرت سے قافیے ہیں. یہی معاملہ عربی کا ہے کہ عربی زبان کا کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جس کے لیے ایک سانچہ مقرر نہ ہو. سانچہ, اس سانچے کو آپ نے سمجھ لیا تو لاکھوں الفاظ آپ کی گرپ میں آ گئے. ایک سانچہ آپ سمجھ گئے تو آپ جب اس سانچے میں آنے والا لفظ کہیں بھی آپ لکھا دیکھیں گے تو یور پروننسیشن ول بی 100% کریکٹ, ایبسلوٹلی. انگریزی زبان کا دنیا میں ہر جگہ تلفظ الگ الگ ہے. ایک کامن بھی ہے جو پڑھے لکھوں کا تلفظ ہے, اور عام طور پر مراٹھی حضرات مراٹھی میں انگریزی بولتے ہیں, کنڑ والے جو ہیں وہ کنڑی لہجے میں انگریزی بولتے ہیں. ہاں, وہ کبھی نہیں کہیں گے, میں تو وہاں پڑھا رہا ہوں تو کہتے ہیں آئی ہیڈ بٹ. یہ بٹو اور ہیڈو جو ہے یہ کنڑ کی وجہ سے یہ بولنے لگے ہیں. سب اپنے اپنے انداز میں بولنے لگے, لیکن یہ ناممکن ہے. لہجہ تو ہو سکتا ہے الگ, یہ ناممکن ہے کہ عربی زبان پوری دنیا میں بولی جائے اور تلفظ الگ ہو جائے. پروننسیشن عربی زبان کا دنیا میں کہیں بھی کسی جگہ بھی آپ پڑھیں گے اور بولیں گے ایک ہی ہوگا. لہجہ آپ میرے وہاں سمجھ رہے ہیں, لہجہ تو مختلف ہو سکتا ہے. مثلا تلفظ ایک لفظ کا انگلش میں ہے, انگلش میں آپ سے عرض کروں, جیسے تلفظ ہے, آپ لکھتے ہیں ریجنریشن, ایک لفظ, نئی تعمیر, اخلاق کی نئی تعمیر, ریجنریشن. تو یہ ریجنریشن جس کا تلفظ جن کا صحیح ہے وہ جانتے ہیں اس کو, تو کوئی ریجنریشن کہتا ہے, کوئی ریجنریشن کہتا ہے, کوئی ریجنریشن کہتا ہے. لہجہ عربی زبان انگریزوں کا جو ہوگا ان کے تلفظ کے ساتھ وہ کہیں گے ریجنریشن, یعنی وہ ایک زور دیتے ہیں. کہاں پر زور دیتے ہیں؟ ریجن ہلکا کہتے ہیں, ریجنریشن, یہ ان کا تلفظ ہوگا. ہم آپ انڈیپینڈنٹ کہتے ہیں, ان کا ایک خاص لہجہ ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ, اس میں زور پی پر دیتے ہیں, بیچ والی پر, انڈیپینڈنٹ. یہ لہجہ تو بدل سکتا ہے لیکن تلفظ کبھی عربی زبان کا دنیا میں نہیں بدل سکتا کسی جگہ. ایسی کمپیکٹ, ایسی سائنٹیفک, ایسی بنی ہوئی زبان ہے, ہر بات کا سانچہ مقرر ہے. مثلا میں نے ایک مرتبہ استفعال عربی میں پڑھ لیا, بس ایک سانچہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ ایک ورب کا سانچہ کیا ہے, استفعال, استقبال, استعمال, استنکار, استکمال, استکبار, استکثار. ہزاروں الفاظ ہیں جن کو آپ بولیں گے بالکل اسی تلفظ سے, معلوم ہے کہاں زیر ہے, کہاں زبر ہے, کہاں پیش ہے, آ جائے گا. یہی مثال ہے تفعیل, ایک تفعیل ہے, ایک ورب کا سانچہ معلوم ہے تفعیل ہے. تکریم, تنظیم, تشکیل, تسہیل, تحریک, تفہیم, جتنے الفاظ ہیں آپ کو معلوم ہے کہاں زبر ہے, کہاں زیر ہے, کہاں پیش ہے. بالکل سانچے بنے ہوئے ہیں, ایک سانچے میں ہزاروں الفاظ فٹ ہو جاتے ہیں. ایسی سائنٹیفک زبان نومیڈک ٹرائبس نے کیسے بنا دی؟ دیکھیں نا, اس ایسی سائنٹیفک زبان کے لیے تو کوئی ورلڈ اکیڈمی ہونا چاہیے تھی, جہاں بڑے بڑے انٹلیکچوئلس اور قابل لوگ بیٹھتے اور ایک نئی زبان بنا دیتے. یہ گھومنے پھرنے والے آج یہاں, بازاری زبان تو عموماً ٹوٹی پھوٹی ہوتی ہے, آپ دیکھتے ہیں بازاری اردو میں بے پڑھے لکھوں کی اردو کیسی ٹوٹی پھوٹی ہوتی ہے, خدا جانے کیا کیا کہتے ہیں, طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں ہر زبان میں. لیکن یہ نومیڈک ٹرائبس کی اتنی سائنٹیفک زبان کیسے ہو گئی, اس کا کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نومیڈک تو اس لیے بنا رہا تھا کہ ان کو دنیا بھر میں پھیلنا تھا, اور زبان اس لیے اعلیٰ درجے کی دے رہا تھا کہ اعلیٰ درجے کی زبان ہی میں آخری پیغام اتارا جا سکتا تھا, اور وہ زبان اپنے معنی کے اعتبار سے کمپلیٹ ہو رہی تھی, اور رب کے معنی میں
پیدا کرنے والا, قائم رکھنے والا اور برباد کرنے والا, تباہ کرنے والا, یہ تینوں اس میں پہلے آ گئے تھے. چنانچہ ہم رب کے معنی نہیں سمجھتے ہیں. ایک عرب جو عربی زبان بول رہا تھا, جب اس کو بتایا گیا کہ الحمدللہ رب العالمین, تو وہ فوراً سمجھ گیا کہ رب العالمین کی کیا معنی, بغیر سمجھائے وہ بتائیے, کیونکہ وہ سب معنوں میں اس کے ذہن میں وہ لفظ رب تھا اور اسی طرح سے وہ استعمال کیا کرتا تھا. یہ بات گویا رب العالمین کے سلسلے میں ہے. اب میں رب العالمین کے سلسلے میں ایک آدھ بات اور عرض کروں گا. یہ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کو کس طرح قائم رکھے ہوئے ہے, اس کی ایک آدھ جھلکیاں آپ دیکھیے. کیسی عجیب و غریب کیسا نظم ہے. ہوا ہی بادل لاتی اور ہوا ہی پانی بھی برسا دیتی. ہوا ہی بادل لائے گی, ہوا ہی بادل بنائے گی, ہوا ہی بادل کو پانی سے معمور و مملو کرے گی, اور ہوا ہی کی چھیڑ, ذرا سی اسپیڈ کا فرق, ویلاسٹی کا ذرا سا فرق, فوراً پانی برسا دیتا ہے. یہی نہیں, چاند کا آپ ذرا دیکھیے. یہ بات ذرا سوچنے کی ہے کہ یہ چاند جس پر آپ جب پہنچے تو ویران سنسان چٹیل میدان, ایک چیز تو ملی, ایک چیز تو اسلام کی تصدیق ہوئی, شق القمر کے معجزے کی پوری تصدیق ہو گئی اس سائنٹیفک ایکسپلوریشن سے, کیونکہ چاند بالکل ٹھیک بیچ سے کٹا ہوا ہے. چاند اپنے بیچ سے پورے چاروں طرف سے اس بات کو اسکیل کیا گیا ہے, بالکل ٹھیک بیچوں بیچ سے چاند میں شگاف پڑا ہوا ہے, پورے راؤنڈ دا ہول مون شگاف پڑا ہوا ہے. آج تک آدمی کی سمجھ, اچھا, اور سب وہ حیران ہوئے, اس بات پر حیران ہوئے کہ شگاف کیوں پڑ گیا. چاروں طرف سے نظام کشش ہے, گریویٹیشن کے نظام میں شگاف کیسے پڑ گیا. گولے سب گول گول رکھ دیے گئے ہیں میگنیٹ کے, شگاف کیسے پڑ جائے گا, یہ شگاف کیسے پڑ گیا. اور اگر شگاف پر, اچھا, شگاف پڑنے کے باوجود صاحب اگر شگاف پڑا تو یہ ہٹا کیوں نہیں, یعنی منتشر کیوں نہیں ہوا. تو منتشر تو اس لیے نہیں ہے کہ شگاف پڑنے کے باوجود چاروں طرف سے میگنیٹک فورسز ہیں جو کھینچ رہی ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ شگاف پڑا کیسے, ایون بیلنس ہے تو شگاف کیسے پڑ گیا. کوئی اس کا ایکسپلینیشن نہیں دے سکتا. اس کا ایکسپلینیشن یہ ہے کہ صاحب شق القمر کا معجزہ ہوا تھا, اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو نظام کشش بنایا ہے, گریویٹیشن کا نظام, وہ تھوڑی دیر کے لیے سسپینڈ کر دیا اور چاند پھٹ گیا. جب چاند پھٹ گیا اور الگ الگ ہو گیا تو گریویٹیشن کے نظام کو دوبارہ بحال کر دیا گیا, چاند اپنی جگہ پر آ کے جڑ گیا. خیر یہ تو ایک ضمنی بات تھی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب چاند پر آدمی پہنچا تو ویران سنسان پایا, لیکن یہ چاند جو وہاں بالکل ویران سنسان ہے, آپ وہاں پانی نہیں ہے. بہت سے لوگوں نے کچھ اپنے بک کر لیے, لینڈس بھی خریدنی تھی وہاں, یہ سب لوگوں نے کیا تھا, وہاں تو کچھ ملا نہیں. اور بڑی مشکل یہ ہے کہ ویٹ لیس ہے تقریباً, یعنی چاند پر میں نے اپنا وزن تولا تو میرا وزن کوئی, میرا خیال ہے کتنا وزن نکلا تھا, 8 کلو کے قریب میرا وزن اس پر چاند پر تھا. چاند پر میں نہیں گیا ہوں, یہ آپ کے بامبے میں پلانیٹوریم میں, وہاں پر وزن ہم لوگوں نے تولا, ہم لوگ ساتھی گئے تھے, تو ایک 8 کلو وزن نکلا. ویٹ لیس ہونے کی وجہ سے آدمی سب لاتے رہتا ہے لوہا ہوا, تب جا کے کسی صورت تب بھی لڑکتا ہوا چلتا ہے. یہ جا کے انسان نے وہاں دیکھا, لیکن اس چاند کا آپ کی زمین پر کیا اثر ہے, یہ دیکھنے کی بات. وہاں تو وہ کچھ نہیں, یعنی آپ قدرت دیکھیے اس رب العالمین کی, کہ وہاں تو وہ کچھ نہیں, کوئی چیز نہیں, ایک اجڑی ہوئی چیز معلوم ہوتی ہے, لیکن یہاں سے کتنا خوبصورت معلوم ہوتا ہے. اس کا یہ نظام دیکھیے. اس چاند سے ہزاروں کہانیاں وابستہ ہیں, ہزاروں رومان وابستہ ہیں, ہزاروں خوبصورتیاں وابستہ ہیں. چاند سے تشبیہ بچوں کو دی جاتی ہے, میرے چاند آجا, جب ماں گود میں لیتی ہے, اور جب تک چاند نہیں کہتی اس کو تسکین تسلی نہیں ہوتی. لوگوں نے کہا اب یہ سب باتیں کہنا شروع بند کر دینا چاہیے, وہ بے وقوف لوگ ہیں, وہ سب احمق لوگ ہیں. چاند اب بھی ویسا ہی خوبصورت ہے, ویسا ہی حسین ہے, آپ نے وہاں جا کے دیکھا اس لیے آپ کو نہایت بےہودہ معلوم ہوا. سوال یہ ہے کہ یہاں سے ہمیں کیسا نظر آتا ہے, اور پھر وہ بےہودہ نہیں ہے, حسین تو وہ ہے ہی, اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ بہت حسین ہے, اور سبھی لوگ چاند سے متاثر ہوتے ہیں. اس چاند کی چاندنی دیکھیے, اس کی روشنی کی وجہ سے یہ چاندنی جو کیفیت پیدا کرتی ہے وہ آپ دیکھیے کہ جہاں جس نے دھوپ پیدا کی ہے اس نے وہ ٹھنڈی شیتل چاندنی بھی بنائی. یہی نہیں, صرف یہی نہیں کہ آپ کو ٹھنڈک ملتی ہے, آپ اپنے بالاخانوں پر لیٹتے ہیں, سب چیزیں چھوڑ کے اوپر لیٹتے ہیں اور بڑی مسرت محسوس کرتے ہیں, اپنی صاحبہ سے باتیں کرتے ہیں, بچوں سے کھیلتے ہیں اور سو جاتے ہیں. یہ معمولی آرام ہے. لاکھوں روپے خرچ کر کے بھی یہ آرام کہیں دنیا میں مل سکتا ہے جو آپ کو چاندنی سے ملتا ہے, وہ بھی چھوڑ دیجئے. یعنی چاند پر تو یہ کچھ نہیں, لیکن یہاں اسی چاند سے چاندنی مل رہی ہے. اچھا صاحب, یہ چاند کی چاندنی ملی, پھر یہ کیا کوئی چاند کی چاندنی صرف حسین ہے؟ یہ چاند کی چاندنی اگر نہ ہو تو بارش نہ ہو, مد و جزر نہ ہو, سمندر میں جوش نہ پیدا ہو,
موجیں نہ اٹھیں, جوار بھاٹا نہ پیدا ہو, اور جوار بھاٹا نہ پیدا ہو تو بارش نہ ہو. گویا چاند کا اثر سمندر پر جو پڑ رہا ہے وہاں تو وہ کچھ نہیں, اس چاند کا نظام جو بنایا گیا ہے وہ سمندر پر جو اپنی کرنیں ڈالتا ہے, اپنی چاندنی اور ایک خاص قسم کی کشش, تو سارے سمندر میں طوفان اٹھتا ہے, اور طوفان اٹھتا ہے تو بادل بنتے ہیں اور پانی برستا ہے. ایک سائنٹسٹ نے جا کے سطح تو دیکھ لی, لیکن یہ بھی تو سوچئے کہ اس چاند کا اس دنیا پر ایفیکٹ کیا ہے, اثر کیا ہے, وہ چاند کیا کر رہا ہے. اگر یہ چاند واقعی گل ہو جائے, اگر یہ چاند واقعی تباہ و برباد ہو جائے, تو یقیناً اس دنیا میں نہ بارش ہوگی, نہ بارش ہوگی تو غذا بھی نہیں ہوگی, پھر ہرا بھرا یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی آپ کو نہیں مل سکتی, یہ بھی آپ نہیں پا سکتے. نمو کے لیے کیا انتظام ہے, بجلی چمکتی ہے, اگر یہ کسی درخت پر گر جائے تو درخت جل جائے, لیکن یہ بجلی, یہ جو لائٹننگ آپ دیکھتے ہیں, بجلی کی چمک, یہ بجلی دنیا میں نائٹروجن کا سب سے بڑا سورس ہے. نائٹروجن کے بغیر درخت ہرے بھرے نہیں رہ سکتے, کلوروفل نہیں پیدا ہو سکتی, زندہ درخت نہیں رہ سکتے. بجلی چمکتی ہے فضا میں اور نائٹروجن دیتی ہے آپ کے پودوں کو. اتنا زبردست اس نے نظام بنا رکھا ہے. میں چند جھلکیاں دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا یہ دیکھ لیں. اب آپ ذرا یہ بتائیں کہ یہی چاند مد و جزر کے ذریعے پانی دے, برسائے, چیزوں درخت کھیتیوں کو ہرا بھرا کرے, پھل پیدا کرے, فصلیں اگائے, اور یہی چاند آپ کو روشنی بھی دے, یہ سب کچھ کرے, اور سمندر کے اوپر اس کا اتنا زبردست اثر ہو, اور پھر سمندر کا تعلق زمین سے ہو, ریگستانوں کو وہ شاداب بنا دے اور ان میں سیب اگا دے. آپ تو جانتے ہیں کویت اور بحرین وغیرہ کے ریگستانوں میں سیب اگائے جانے لگے, ہو رہے ہیں. آپ اندازہ فرما رہے ہیں, یہ سب کچھ سمندر اور ایک کنٹرولر کے حکم کی وجہ سے. چاند کا حکم سمندر مانتا ہے, چاند سورج کا حکم مانتا ہے, یعنی ایک دوسرے تمام چیزیں کوآرڈینیٹولی ایک دوسرے کا حکم مان رہی ہیں, اور اس پوری کائنات میں ایک دوسرے کا نظام باقاعدہ قائم ہے, انٹر کنیکشن, انٹر ڈیپینڈنس. اور یہ کام ظاہر ہے کہ خدا اگر ہے تو ایک ہی ہو سکتا ہے, ناممکن, اور ظاہر ہے کہ ہونا ہی ہے, ورنہ مشین کیسے چلے گی, اتنی زبردست مشین چلی کیسے سکتی, اور ایک ہی ہو سکتا ہے, ممکن ہی نہیں کہ ایک سے زیادہ خدا ہو. توحید کا معاملہ رب العالمین کے اس معاملے سے بالکل واضح ہو جاتا ہے. اچھا صاحب, پھر اور چیزیں دیکھ لیجیے ذرا اس کی رب العالمین. یہ دو ایک باتیں یہ میں نے کہیں سے نقل نہیں کی ہیں, مجھے موقع نہیں ملا, لیکن تھوڑا سا جو موقع سوچنے کا مل گیا تو میں نے یہ عرض کیا کہ میں اپنے انداز میں آپ کے سامنے یہ باتیں پیش کروں, اور چند جھلکیاں آپ دیکھ لیں. آپ ذرا یہ دیکھیے, ہر شے ایک ہی جیسی, یعنی میں جیسے ایک بات آپ سے عرض کروں, جیسے پانی ہے, دنیا کی تمام چیزیں, بندر, جانور, مختلف قسم کے جانور, درخت, انسان اور پہاڑ, سب چیزیں ایک ہی جیسی چیز سے سیراب کی جا رہی ہیں. پانی چیز ایک ہی قسم کی ہے, آپ کو کسی اور انداز سے فائدہ پہنچاتی ہے, دوسرے کو کسی اور انداز سے فائدہ پہنچاتی ہے, درختوں پر کوئی اور اثر ڈالتی ہے, پہاڑوں پر کوئی اور اثر ڈالتی ہے, اور کیا اور اثر کیا ڈالتی ہے, جیسے برف جمتی ہے پہاڑوں پر, بات کو پگھلتی ہے وہ, اور بات کو پگھل کے آبشار و فوارے پھوٹنے لگتے ہیں, اور یہ سب کچھ ہوتا ہے. ایک ہی چیز ہے لیکن وہ سن کمال تک پانی, اور وہ سب کو سینچ رہا ہے اور سب کو مختلف انداز میں دیتا ہے, کر رہا ہے. ظاہر ہے کہ یہ کنٹرول بھی ایک ہی خدا کا ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ہی چیز سے مختلف قسم کے ہزاروں کام لے رہا ہے. اچھا, پھر یہی نہیں, ایک عجیب بات ہے, ہم تو یوں دیکھتے ہیں کہ فصل پکتی, سبز ہوتی اور پھر سوکھ جاتی. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ پانی سینچتے رہیں تو فصل ہمیشہ سبز رہے گی, سڑ جائے گی؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ فصل کو ایک خاص وقت تک پانی کی ضرورت ہے, اس کے بعد اگر آپ چاہیں گے کہ پانی دیتے رہیں تو کیا سبز رہے گی؟ وہ پانی جس نے فصل کو ہرا بھرا رکھا ہے وہی پانی اس فصل کو سڑاتا کیوں ہے؟ اس کا جواب کوئی سائنٹسٹ دے سکتا ہے؟ اگر کسی کا ارادہ نہیں ہے, یہ چیزیں ظاہری ہیں, لیکن اگر کسی کا اس کے پیچھے ارادہ نہیں ہے تو یہ پانی جس نے کل اس کو ہرا بھرا رکھا آج کیسے سڑا دیتا ہے؟ معلوم ہوا کہ ایک وقت مقرر ہے, اس وقت تک پانی فائدہ پہنچائے گا, اس وقت کے بعد پانی سڑا دے گا. یہ کس کے ہاتھ میں؟ پانی کے ہاتھ میں. میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں, آپ بتائیے, یہ پانی کر سکتا ہے؟ پانی کے ہاتھ میں یہ بات ہو سکتی ہے؟ پانی کوئی چیز ہے, کوئی کنٹرولر ہے, ایک کنٹرولر ہے جو یہ کام کر رہا ہے کہ وہ وہی پانی ایک وقت تک سینچتا ہے, وہی پانی ایک وقت آ کر اس کو سڑا دیتا ہے. وہ تو خیر یہ ہو گیا, وقت آئے گا اور اگر آپ نے پانی چھوڑ دیا تو یقیناً وہ پکے گی اور مرجھائے گی اور آپ کھائیں گے اور پیئیں گے اور اٹھائیں گے, یہ بھی چھوڑ دیجیے بات.
دوسری جگہ لے لیجیے، دریا کے کنارے لگے ہوئے درخت آپ نے دیکھے ہوں گے، میں نے بھی دیکھے، کیا وہ ہمیشہ ہرے رہتے ہیں؟ ندی کے کنارے لگے ہوئے درخت آپ نے دیکھے ہوں گے، سدا بہار درخت بھی ہوتے ہیں، ایور گرینز چاہے خشکی میں لگا دیجیے چاہے ندی کے کنارے لگا دیجیے، وہ تو ہمیشہ ہرے بھرے رہیں گے. لیکن ندی کے کنارے لگے ہوئے درختوں میں پتجھڑ آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ یعنی جب خزاں آتی ہے تو پتے سوکھتے ہیں اور گرتے ہیں یا نہیں؟ یہ میں پوچھ رہا ہوں، آپ جواب دیجیے. دیکھا ہے نا؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ ندی کے کنارے لگے ہوئے درخت بہار کے موسم میں دوسرے درختوں سے زیادہ سرسبز نظر آتے ہیں، لیکن جب پتجھڑ کا موسم آئے گا تو وہ پتے بھی گریں گے. یہ پانی وہاں کام کیوں نہیں کرتا؟ یہی پانی ان درختوں کے ساتھ یہ کام کیوں نہیں کر رہا ہے کہ ان کو سدا بہار رکھے اور ہمیشہ ہرا بھرا رکھے؟ نہیں، وقت پورا ہو گیا ہے، وقت پورا ہو گیا ہے. اب یہ ندی کے کنارے درخت جو ہر وقت پانی ہی پا رہے ہیں، اب یہ پانی اپنا کام ان پر نہیں کرتا. اب ہوائیں اس پانی کو خشک کر رہی، ورنہ سڑ جاتا. اب ہوائیں اس پانی کو خشک کرنے کا جیولوجی کا نظام جو ہے، طبقات ارض کا نظام کیا کر رہا ہے؟ اس پانی کو خشک کرتا ہے، درخت کو سڑنے سے بچاتا ہے، اور درخت پر پتجھڑ خزاں آتی ہے. کام بدل گیا. ایک ہی چیز ہے مگر اس کا کام بدل دیا کسی بدلنے والے نے، اور وہ ہے جو رب العالمین ہے. یہ بات بھی ذہن آپ رکھیں. یہ حکم خدا کے سوا آپ اس کی کوئی تعبیر نہیں کر سکتے کہ آرڈر ہے کہ پانی دیکھ اب تو اپنا کام بند کر دے. یہ حکم دے دیا گیا. جب تک حکم تھا پانی اپنا کام کر رہا تھا، اب یہ کہہ دیا گیا کہ اپنا کام بند کر دے، چنانچہ وہ اپنا کام بند کر دیتا ہے. ورنہ کیا آپ سمجھتے ہیں ورنہ ان درختوں کو تو ہزاروں برس تک رہنا چاہیے؟ ایسا نہیں ہوتا. ایک تو یہ بات یعنی یہ رب العالمینی کی باتوں میں ہے. اسی طرح سے آپ یہ دیکھیے انسان، اور یہ بڑی اہم بات ہے، یہ قرآن کی دلیل بھی ہے. بچہ پیدا ہوا، بڑھا، غذا کھانا اس نے شروع کیا. آپ ذرا سا کچھ دبلا معلوم ہوا یا کچھ ہوا، آپ فوراً ڈاکٹر کے پاس پہنچے، اس نے کچھ پیڈیاٹرک قسم کے ٹانکس لکھ دیا اور مختلف چیزیں لکھ دی، کہا سنترا کھلاؤ، سنترا چسایا کرو، اور صاحب وہ اوپر کا دودھ، ماں کا اگر دودھ نہیں ہوتا ہے تو بھائی اوپر کا دودھ دو، سنترے کا بھی دودھ دو، ماں کو کچھ چیزیں کھلاؤ وغیرہ وغیرہ، طرح طرح کی باتیں ڈاکٹر صاحب کو بتاتے ہیں اور ٹانکس تجویز کرتے ہیں، اور ٹانکس کا فائدہ بھی ہوتا ہے. اور اس کے بعد غذا سے بچہ بڑھتا ہے، تندرست ہوتا ہے، جوان ہو جاتا ہے غذا سے. یہ کیا چیز ہے کہ وہی غذا کھاتا ہے وہ بوڑھا ہونے لگتا ہے؟ وہی بچہ جس نے یہ غذا کھا کر اپنی ابتدائی زندگی میں طاقت حاصل کی، چلا بڑھا، اور توانائی آئی یہاں تک کہ جوان ہوا، اور چلتے وقت اس کو یہ محسوس ہوا کہ اگر پاؤں مار دوں گا تو پانی نکل آئے گا. یعنی ایک جوانی کی امنگ، ایک جوانی کی ترنگ، ایک جوانی کی طاقت. ہم آپ سب پر جوانی آئی ہے، کچھ پر اب بھی باقی ہے. یہ سب کچھ ہوتا ہے اور ایسا محسوس ہے اسی غذا سے. اور ہم کہا کہ آج کل میں ڈنڈ پھیل رہا ہوں اور بیٹھک لگا رہا ہوں، اور آج کل میں ڈمبلز کی ایکسرسائز کر رہا ہوں، اور بل ورکر میں نے خریدا. یہ سارے کے سارے انتظامات ہیں، اور چیسٹ ایکسپینڈ ہو جائے گا اور یوں ہو جائے گا اور وغیرہ وغیرہ سب ہو جائے گا. یہ سب کچھ صحیح محسوس ہوتا ہے کہ یہ چیزیں آپ کے ہاتھ میں ہیں، اور میں 1 کلو دودھ کے بجائے 2 کلو دودھ پیوں گا. لیکن ایک وقت بہت جلد آ جاتا ہے اور ہر پہلوان پر آتا ہے، بلکہ پہلوان جلدی مرتا ہے. ہاں دیکھیں، معلوم کریں، جلدی مرتا ہے، اور آخر میں تو ایسی ہولناک اس کی بیماری اور جسمانی کمزوری ہوتی ہے کہ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے. یہ آپ کا گاما پہلوان بیچارہ 1 چمچہ دودھ ہضم نہیں کر سکتا تھا آخر وقت، یہ عالم ہو گیا تھا. سر یہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہی ایک وقت آ گیا ہے، اب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا زوال کا. اب وہی غذا کھا رہے ہو، دھر پروٹین کھا رہے ہو. آپ کو ڈاکٹر بتائیں گے کہ ایک وقت زندگی میں آتا ہے جب پروٹین کام نہیں کرتی. پروٹین جو کچھ آپ نے دے دی وہ 13 برس 15 برس تک آپ نے بچے کو کھلا دی. اس کے بعد پروٹین سب آپ کھاتے رہیے، خوب انڈے اور دنیا بھر کی چیزیں، وہ پروٹین اب کام نہیں کرے گی. یعنی بہت ہی خفیف اور بہت ہی ہلکا کام کرے گی. یہ سب کیا نظام ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ ایک وقت تک جن چیزوں سے طاقت آئی، اب وہی چیزیں بار بار کھا رہے ہو مگر کچھ کام نہیں کرتی. تو یہ طاقت ٹانک میں؟ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، بتاؤ، یہ باتیں میں کوئی فلسفے کی نہیں کہہ رہا ہوں. آپ سب برابر دیکھیے، طاقت کیا ٹانک میں تھی؟ طاقت دودھ میں ہے، طاقت انڈے میں ہے، طاقت کسی غذا میں ہے. اگر ہے تو کیوں نہیں آدمی مل؟ تو صاحب یہ بات سمجھ میں آتی؟ اس نے حکم دیا
وہ حکم آپ سنتے نہیں، مگر دیکھ لیجئے اس نے حکم دیا ہے کہ اے دودھ فلاں انسان پر فلاں وقت تک اپنی قوت کا عمل کرنا ہے. اور یہ بھی ویری کرتا ہے، یہ بھی انڈیویجول ٹو انڈیویجول یہ بات ویری کرتی ہے کہ کب تک آپ کو کس چیز نے فائدہ اٹھایا. یعنی یہ نہیں کہ سب انڈیویجولس کو 50 برس کی عمر تک دودھ فائدہ پہنچائے گا. ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک وقت میں آ کے ایک پر 30 سال، ایک پر 35 سال، ایک پر 40 سال کہاں سے تنقید شروع ہوتی ہے، یعنی گرنا اور زوال ہونا، یہ بھی اس کے ہاتھ میں. انڈیویجول ٹو انڈیویجول کنٹرول رکھتا ہے مکمل طور پر. اس کو حکم ہے دودھ کو اب تک فائدہ پہنچائے گا، اس کے بعد بتا دیا جائے گا گیسٹرک ٹربل پیدا کرے گا، اب آپ کا میدا دودھ ہضم نہیں کرے گا. اس کے بعد آپ طرح طرح سے اس کو کھانے کی کوشش کر رہے ہیں. وائٹامن بی کمپلیکس اور وائٹامن اے سے لے کے کے تک دنیا بھر کے وائٹامنس آپ کھائے جا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. اور آپ نے سوچا کہ وائٹامن کے بالوں کو کالا رکھتا ہے، وائٹامن کے بالوں کو کالا رکھتا ہے، مار آپ وائٹامن کے انٹیک کیے جا رہے ہیں، لیکن وہ سفید ہو کر رہیں گے، وہ سفید ہو کر رہیں گے کیونکہ وائٹامن کے کو اب حکم ہو گیا ہے کہ اپنا کام بند کرنا، اب یہ اپنا کام نہیں کرے گا. یہ تنقید کا یہ پورا نظام اسی کنٹرولر کے ہاتھ میں ہے. سارا معاملہ اس کے حکم سے چل رہا ہے، کسی ٹانک، کسی غذا، کسی چیز سے نہیں چل رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین، وہ رب العالمین ہے اور اسی کے لیے تمام تر تعریف ہے. یہ تو ایک چیز ہوئی. اس کے بعد ایک چیز مجھے اور یاد آئی، نہیں یہ میرے دماغ کی بات نہیں، یہ کہیں میں نے سنی یا پڑھی تھی، یہ میری بات نہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ دیکھیے بچہ ہے، بچے کا کہیں پڑھی ہے وہ ذہن میں آگے، بچہ ہے، بچے کا دودھ جب پہلے دن پیدا ہوتا ہے، یعنی ابتدا میں پیدا ہوتا ہے، تو ابتدا میں جانوروں میں تو بہت گاڑھا بن جاتا ہے اور پیوسی وغیرہ آپ لوگ بناتے ہیں، لیکن ابتدائی ایام میں بچے کو ماں کے سینے سے جو دودھ ملتا ہے وہ بہت پتلا ہوتا ہے. یہ بات ذہن میں آ جائے گی تو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی کہ کیسا زبردست نظام اللہ رب العزت نے بندے کی پرورش کے لیے بنایا. ابتدا میں پتلا ہوتا ہے کیونکہ بچہ ابتدا میں گاڑھا دودھ ہضم نہیں کر سکتا اپنی ماں کا، تو وہ دودھ پتلا ہوتا ہے. اب وقت گزرتا جاتا ہے اور دودھ گاڑھا ہوتا جاتا ہے، وہی ماں کا دودھ، یعنی 2 برس تک تو دودھ رہے گا، لیکن تدریجی رفتار کے ساتھ بچے کی آنتیں زور پکڑ رہی ہیں، قوت حاصل کر رہی ہیں، اور وہ دودھ پتلے سے اور گاڑھا اور گاڑھا اور گاڑھا ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ 2 برس میں جا کے وہ اتنا گاڑھا ہو جاتا ہے کہ اب وہ سبسٹیچیوٹ بن سکتا ہے ثقیل چیزوں کا، یعنی غلہ اور غذا وغیرہ ان چیزوں کا سبسٹیچیوٹ بنتا ہے اور بچہ وہ چیزیں کھانے لگتا ہے. اب آپ ذرا یہ اندازہ فرمائیے، ذرا یہاں پہ آپ ایک بات، اس بات کا اندازہ کیجئے کہ بچہ، یعنی یہ بھی پروسیس ہے، یہ بھی اسٹیج وائز چل رہا ہے. یہ آپ نے کیا، وہی ماں وہی شوہر، اچھا، اور میاں اور بیوی کے اتصال سے دودھ بننے کا پروسیس شروع ہوا ہے، یہ آپ کے ذہن میں رہے. آپ نے غور کیا؟ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے تو لاکھ عورت کوشش کرتی ہے جس کے سینے میں دودھ نہیں اترنا ہے، دودھ نہیں اترتا ہے. یعنی ہر جگہ مختلف کار فرمائیاں ہیں. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ مختلف کار فرمائیاں ہیں، کوئی وجہ آپ نہیں بتا سکتے. عورت ہر اعتبار سے تندرست ہے مگر سینے میں دودھ نہیں اترتا تھا. ہزاروں ڈاکٹرز دوائیں دے رہے ہیں تو آخر میں کیا کہہ دیتے ہیں؟ ٹیمپرامنٹ. کیا جواب دیتے ہیں؟ ٹیمپرامنٹ. میرے یہاں اسقاط کے کیسز بہت ہوتے ہیں، میرے اپنے گھر میں بچے بھی ماشاءاللہ پیدا ہوئے لیکن اسقاط کے بھی کیسز ہوتے ہیں. خدا جانے کتنا علاج کرایا گیا ہے، علاج کرایا گیا ہے. اللہ آپ یقین کریں، میں تو اپنے گھر کے علاوہ میں اپنے گھر ہی کو دیکھ کے خدا پر ایمان لاتا ہوں. میری کچھ سمجھ میں نہیں